جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی، زیبا نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگی میرا نام جمیلہ ہے، ہم لوگ رات کو سامنے والے گھر میں آئے ہیں، میں اپنی امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ زیبا جمیلہ کو اپنی امی کے پاس لے گئی۔ زیبا کی امی نے جمیلہ کو خوش آمدید کہا، پھر کہنے لگی آپ لوگ نئے آئے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ جمیلہ نے کہا جی چچی جان، میں اسی سلسلے میں آئی ہوں، ہمارا پورا سامان ابھی نہیں پہنچا ہے، کچھ برتن چاہیے۔ زیبا کی امی نے اسے برتن دیے۔ جب وہ جانے لگی تو کہا بیٹی اپنی امی کو بتائیں کہ آج کا ناشتہ ہماری طرف سے ہے، ہم آپ کا ناشتہ پہنچا دیں گے۔ پھر زیبا کی امی نے جلدی جلدی پراٹھے اور آملیٹ تیار کیے، چائے بنا کر تھرماس میں ڈالی۔ زیبا اور اس کی بہن ذرا ناشتہ لے کر ان کے گھر جو گئی نا، واپس آ کر زیبا کہنے لگی امی جان، جمیلہ نے تو صرف برتن مانگے تھے، آپ نے انڈے پراٹھے بنائے اور چائے بھی تیار کر کے دی۔ زیبا کی امی نے کہا یہ لوگ نئے آئے ہیں، جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں نا تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ابھی ان کا پورا سامان نہیں پہنچا ہے، تھکاوٹ نہیں اتری ہے، ابھی وہ تھکے ہوئے ہوں گے، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ زیبا کہنے لگی امی جان لیکن ان کے ساتھ تو نہ کوئی ہمارا تعلق ہے نہ کوئی جان پہچان ہے، پھر یہ مدد اور یہ فرض۔ امی جان نے کہا بیٹی یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان جو رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ زیبا یہ سن کر کہنے لگی امی جان نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ امی جان نے کہا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے، اس کی خیر و عافیت معلوم کرے، پڑوسی کے ہاں تحفہ بھیجے، اس کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس کے گھر کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ زیبا حیرت سے بولی امی جان پڑوسی کے اتنا زیادہ حقوق، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ امی جان بولی مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ انہوں نے بکری ذبح کی نا اور غلام کو ہدایت کی کہ وہ سب سے پہلے پڑوسی کے ہاں پہنچائے۔ غلام نے کہا وہ تو یہودی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا، وہ ہمارا پڑوسی جو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے متعلق مسلسل تاکید کی ہے۔ اب زیبا بولنے لگی امی جان آئندہ میں جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا خاص خیال رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو پھر امی جان نے بھی انہیں خوب جواب دیا کہ بیٹا نہ صرف جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا بلکہ ہمیں تمام پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور یہ حقوق اور یہ فرائض پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، جن پر چل کر ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے۔ اور یہ دنیا میں مختلف واقعات ہمیں ملتے رہتے ہیں کہ بھی نئے پڑوسی آئے ہیں، دیکھنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ کس طرح کے ہیں، اور ان کو بات بات پر ہم جج کرنے لگتے ہیں کہ آیا کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں۔ تو ہمیں تو جج کرنا یہ ہمیں تعلیم ہی نہیں دی، ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں دی گئی کہ کسی کو جج کیا جائے، بلکہ محبت، انسانیت، بھائی چارہ اور ہمدردی کے ساتھ انسانیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہا جائے، اور بالخصوص اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ اللہ بھی خوش ہو اور ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش رہیں ہم سے۔ تو یہ تعلیمات ہمیں کس سے ملی ہیں؟ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ تعلیمات ملی ہیں، تاکہ ان تعلیمات کو اپنا کر ہم زندگی میں رہ کر بھی اور آخرت میں بھی ہم اپنی کامیابی کا سامان تیار کر سکیں۔ تو یہ ہمیں تعلیمات، یہ ہمیں دین کی تعلیم، یہ ہمارا دین اسلام نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اور اتنی جو آج کل ہمیں ٹینشنز ہمارے سر پر چڑھ چکی ہیں وہ انہی چیز کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم اپنوں کا خیال نہیں رکھتے، اور اگر دیکھیں نا اگر ہم اپنوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر رشتے دار تو دور کی، ہمسائے تو دور کی بات ہو گئی ہے۔
تو یہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اپنوں کے ساتھ رہیں، اپنوں کے ساتھ دکھ درد بانٹیں، اپنوں کے ساتھ وہ تکالیف اور ان کا جو تکالیف کا پھر جو آپ سامان تیار کریں گے نا عیادت کے لیے وہ بن جائیں۔ تو کسی کے لیے اگر آپ مرہم نہیں بن سکتے تو کم سے کم نمک نہ بنے، محبت کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے رہنے کی۔ اور یہ بھی ہمیں فرمایا گیا کہ جو بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے ہمیں جانا چاہیے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں نا خاندانی لوگوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ جب کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے نا مریض کے ہاں، تو وہ ساتھ میں کچھ فروٹس، کچھ پھل لے کے جاتا ہے تاکہ اسے اچھا لگے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان جتنی تکالیف کے اندر وہ اپنے آپ کو بھگت رہا ہو، جتنی تکالیف کے اندر وہ لڑ رہا ہو اپنے آپ سے، اگر اس کے ساتھ میٹھی بات کی جائے، اگر اس کے ساتھ محبت سے بات کی جائے، اگر اس کے ساتھ ایثار اور بھائی چارے والی بات کی جائے، تو یقین جانے کہ اس کی جو تکالیف ہے، اس کی جو بیماری ہے، وہ تو 80% ہی دور ہو جاتی ہے، اور جو 20% ہے وہ تو دوائیوں کا بہانہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں تعلیم، یہ ہمیں تربیت، یہ ہمیں ترغیب، یہ تلقین، یہ ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ ہمیں دین اسلام سے ہی ملی ہے۔ اور انسان ہے ہی کیا؟ انسان تو ایک خطا کا پتلا ہے، اور انسان اگر دیکھا جائے تو ویسے ہر چیز کے اندر خسارے میں ہی پایا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قسم فرما کر یہ کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اور خسارے سے بچنے کی پھر اللہ تبارک